نابالغ اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، گزر تو سکتے ہیں لیکن گزرنا نہیں چاہیے تاکہ اس نابالغ کو عادت. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو بینکنگ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں نا، ان کی رائے اسی لیے قابل اعتماد ہے، پوری دنیا انہوں نے دیکھی ہے، دنیا کے بینکنگ کا نظام پڑھا ہے، سمجھا ہے، ان کو پتہ ہے کتنی حد تک اسلامک بینکنگ دنیا افورڈ کر سکتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں وہ والی اسلامک بینکنگ ہونی چاہیے جو حضرت عمر کے دور میں تھی، ان کو پتہ ہے یہ نہیں چل پائے گی یہاں پہ، تو اس لیے ان کا فتویٰ ہم کہتے ہیں بینکنگ کے بارے میں وہ زیادہ. بعض علماء کہتے ہیں نا اسلامک بینکنگ ناجائز ہے، حضرت مفتی تقی صاحب کیا کہتے ہیں جائز. ہم کہتے ہیں ان کا فتویٰ مفتی تقی صاحب کا فتویٰ یہاں زیادہ مانا جائے گا، پوری دنیا دیکھی، انہوں نے ہر چیز سے واقف ہیں. آپ جس اسلامک بینکنگ کی بات کر رہے ہو وہ خلفائے راشدین کے دور میں آ سکتی ہے، وہ ابھی معاشرہ اس کو بینک نہیں چلنے دیں گے اس کو، تو جتنا ہے اتنا اس پہ گزارا کرو بھائی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے 3-4 شادیوں کے تجربے ہیں نا، تو لوگ مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسری وائف جب میں کروں گا تو پہلی وائف میرے پاؤں دباتی ہے، سر دبانے کی فرصت نہیں ہے، جب میں سیکنڈ میرج کروں گا تو وہ میرا سر دبائے گی. تو عام مفتی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے زبردست دلیل پیش کیا یار تم نے، یہ تو میرے دماغ میں، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے بھائی. آج تو ایسی دلیل دی ہے کہ یار یہ تو مفتی طارق مسعود کی 4 شادیوں والی کتاب میں ایسی دلیل نہیں ہے، اب میں بھی کروں گا. کیوں بھائی؟ تجربہ نہیں ہے ان مفتی صاحب کا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بیوی پاؤں دبا رہی ہے، اس کا ہاتھ سر تک پہنچ نہیں پا رہا نا، اس لیے تو سر دبانے کے لیے دوسری شادی ہوگی. صحیح ہے. میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا بھائی جو آپ کے پاؤں دبا رہی ہے نا، اگر آپ نے دوسری کی تو دونوں مل کے گلا دبائیں گی آپ کا. یہ سوچ کے کرنا ہے آپ نے. تو جو آدمی صرف علم، دیکھو علم سب علماء ایک جیسا حاصل کرتے ہیں، آگے فتوے میں فرق آتا ہے. عملی پریکٹیکل لائف میں ایک مفتی معاشرے میں گھس کے دیکھا ہوتا ہے، اس نے چلا پھرا ہوتا ہے، معاملات کو سمجھا ہوتا ہے. اور اگر کوئی مفتی ایسا ہے جو چلا پھرا، ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں معاملات. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے جو کتاب البیوع لکھی نا، خرید و فروخت کے حکام، وہ بازار میں بیٹھ کے لکھی ہے، مسجد میں بیٹھ کے نہیں لکھی. وہ بازار میں گئے، تاجر لوگ کیسے خریدتے بیچتے ہیں وہاں جا کے سمجھا، پھر وہ تجارت پہ کتاب لکھی جو معاشرے میں چل رہی تھی. تو اس لیے ان کا مشہور قول ہے من لم یعرف بأہل زمانی فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے حالات نہیں جانتا وہ علم سے فارغ ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تو اس لیے 4 شادیاں کرنے سے پہلے میرے یہ نصیحت یاد رکھو، ثواب کی نیت سے کرو، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں. ثواب بہت ملے گا، حالات کیسے ہوں گے چھوڑ دو، بس جہاد کی نیت سے. اچھا بھائی نابالغ اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. میں نے بتایا قرات اور نعت میں جیتنے والوں کو جو انعام ملتا ہے وہ انعام لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا میرے بھائی، عید کی نماز میں اگر رکعت نکل گئی تو ادا کرنے کا حکم؟ جی ہاں، 1 رکعت ادا کریں گے اور تکبیرات بھی پڑھیں گے. رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہہ کے رکوع میں چلے جائیں اگر 1 رکعت نکل گئی ہے. نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں، کون سی نیاز کی بہت ساری قسمیں ہیں، کون سی نیاز کا کھانا جائز نہیں ہے؟ نیاز ہماری یہاں تمام قسموں کے ساتھ بدعت ہے، کسی بھی قسم کی نیاز اسلام میں ہماری رائے میں نہیں ہے. صدقہ خیرات ہے، جب چاہو کسی غریب کو اللہ کی لیے کھانا کھلا دو، بس اتنا کافی ہے.